اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، بہت سارے حضرات اور دوستوں میں سے بھی ہے جو ہے نا دعاؤں کے لیے کہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو پوری کرے۔ میرے محترم دوستو، انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ آتے رہتے۔ اتار چڑھاؤ یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو روزی سے لگے ہوئے نہیں ہیں، تجارت کر رہے لیکن تجارت میں نقصان ہو رہا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں فیملی بڑی ہے، کمانے والے اکیلے ہیں، لیکن ان کا کیا ہے، حالات سے مجبور ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پہلی تو یہ بات ہے کہ دعاؤں کے لیے لوگوں سے کہنا تو اچھی بات ہے، اللہ والوں سے دعائیں کرانا چاہیے، علماء کرام سے کرانا چاہیے، نیک لوگوں کو کہنا چاہیے کہ دعاؤں میں شامل رکھو۔ بالکل حقیقت ہے اور صحیح بات ہے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی۔ میرے محترم دوستو، لیکن کیا ہے، اپنے کو بھی اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے، یقین کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں پیدا فرمایا تو ہمارا رزق اللہ پاک لکھ دیے، کتنا رزق ملے گا، کتنا کھائیں گا، انسان کب مریں گا، انسان کب پیدا ہوگا، ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں میرے محترم دوستو۔ لیکن اللہ کی ذات پہ توکل جو کریں گے، اللہ کی ذات پہ ہم یقین کریں گے، توکل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان کریں گے۔ بزرگوں کا کہنا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے، درود شریف صبح اور شام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ رسول آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اوپر درود بھیجنا چاہتا ہوں، اس کا مجھے ٹائم بتا دیجئے، میں کب سے کب تک آپ پہ درود بھیجوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، فلانے ٹائم پہ، جیسا آپ کو جس طریقے سے جو ہے کہ آپ فری ہوتے ہیں، یعنی کہ خالی اوقات میں درود بھیجو بول کے بولے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پہ ہمیشہ درود ہی بھیجتے رہوں تو کیسا بول کے بولے؟ تو بولے، اچھی بات ہے، اگر ہمیشہ میرے اوپر درود آپ جیسا کہ بھیجتے رہیں گے، آپ کی زبان مبارک درود سے تر رہیں گی، میرے اوپر درود شریف بھیجیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کفالت کریں گے بول کے بولے۔ اللہ پاک کیا کریں گے؟ تمہاری کفالت کریں گے اور تمہیں رزق ایسا دیا جائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آنے والے آفات کو، مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، جو آیت ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہر جو سے کہ آدمی پڑھنا چاہیے، گھروں میں اس کی جو سے کہ پڑھنے کے لیے کہنا ہے، سنیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو سے کہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولیں گے ہمارے رزق کے کہ جو سے کہ تسبیحات پڑھنے کے بعد، قرآن پاک کی آیت پڑھنے کے بعد تم خود سوچیں گے، ایک مہینہ 15-20 دن اس کا ورد کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولیں گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام یہ قرآن کی آیت پڑھے تھے، یہ تسبیح پڑھے تھے وہاں پہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، کہ اے اللہ ہم جو سے کیا ہے، تو ہی ہمارا جو سے مددگار ہے، یا تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، اس کا جو سے ترجمہ ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ آج ہم کیا ہے، جو سے کیا دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے، کمانے کے پیچھے بھاگ رہے، نہیں، کمانا تو ضروری ہے، رزقاً حلالاً طیبہ، ہر ایک کو کمانا ہے، خالی بیٹھنے والا انسان بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن میرے متوسط ہم اللہ کے احکام پہ چلتے ہوئے، نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہم تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی اور آخرت کی دونوں جو سے کہ بھلائیاں عطا فرمائیں، آمین اور رب العالمین۔